بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس ارشاد گرامی کی روشنی میں انسان کی جو اجتماعی ذمہ داریاں اس مناسبت سے دو جہات سے چند جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک پاکستان کی صورتحال کی مناسبت سے اور دوسرا بین الاقوامی سطح پہ اسلامی تحریک جس سمت کی طرف جا رہی ہے اس مناسبت سے میں چند جملے اپنی ذمہ داریوں کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی مناسبت سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عزیزان پاکستان اس وقت یعنی جو خطرات درپیش ہیں انڈیا کی جانب سے، کیونکہ انڈیا تو ظاہری طور پہ ایک فرنٹ مین کے طور پہ کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھی جو بنیادی ماسٹر مائنڈ ہے وہ اسرائیل ہے اور امریکہ کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے۔ اور یہ جو پاکستان کے حکمران طبقات امریکہ گئے تھے وہاں پر، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے علم میں اس وقت بھی یہ بات تھی، یہ چیز جو ہے اس کے علم میں تھی بات یہ کہ یہ چیز اس طرح سے انڈینز جو ہیں یہ موومنٹ کرنے والے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ ایک آرگنائز پروگرام ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے شطرنج کا کھیل دیکھا ہو تو اس کے اندر باقاعدہ طور پہ جو ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے وہ اپنے مہرے جو ہیں ان کو پلیس کر کے رکھتا ہے، کس کو آگے بڑھانا ہے، کس کو پیچھے ہٹانا ہے اور اس کے ذریعے سے کس طرف سے وار کرنا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک پورا کھیل ہوتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح سے یہ چیس ایک یعنی شطرنج کا کھیل ہے یہ۔ تو پاکستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان کو جو اندرونی خطرات ہیں وہ زیادہ پریشان کن ہیں، اور خاص طور پہ جو یعنی یہ افراد جو ہیں، یہ نون لیگ ہے، نواز شریف کا گروپ ہے اور زرداری کا گروپ ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے اور فضل الرحمان کے جو گروپس ہیں، یہ لوگ پاکستان کی سلامتی کے لیے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہ جو چیز جو یعنی اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے جس سینرجی کی ضرورت ہے اس کو اگر اندر سے اس سینرجی کو ڈیولپ نہ ہونے دیا جائے، اور وہ صرف ایک صورت میں ڈیولپ ہو سکتی باہمی اتحاد جو ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک یعنی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں اور اس کو مل کے اس چیز کو، اگر آپ نے اس کو یعنی جو جوڈو کراٹے ہے یا یہ دیگر جو مارشل آرٹس ہیں، اگر آپ اسے ڈیپلی اسٹڈی کریں تو آپ ایک چیز آپ کو اس کے اندر ڈیپتھ میں جا کے ملے گی کہ وہ لوگ اس قسم کے جو کام ہیں وہ کس طرح سے انجام دیتے ہیں۔ ان کا بھی جسم ہماری طرح کا ہے، تو لیکن وہ اصل میں بنیادی طور پہ یہ ایک باطنی کھیل ہے یہ کہ جس میں انسان اپنی تمام توانائیوں کو، اپنی جو قوت متخیلہ ہے اسے ایک مقام پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے، چونکہ باقی پورا انسان کا بدن، جسم کے تمام اعضاء فکر انسان کے تابع ہیں۔ وہ جب اسے فلی طور پہ ایک نقطے پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے، تمام توانائیاں ایک مقام پہ پوائنٹ پر آ جاتی ہیں۔ جب اس کے ساتھ وہ حملہ کرتا ہے تو ایک اس قسم کی چیزیں سامنے وجود میں آتی ہیں جو عام آدمی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح سے قوموں کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر تمام توانائیوں کو ایک امیر کے پیچھے جمع کر دیا جائے، انٹلیکچوئل ریسورس بھی، فائنینشیل ریسورس بھی، یعنی ہیومن ریسورس بھی ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، اور امیر جو ہے وہ ایک باصلاحیت آدمی ہو، تو اس کے لیے یعنی حضرت نے جو فرمایا حکومتیں کفر کے ساتھ برقرار رہ سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ برقرار نہیں رہ سکتی۔ تو اس صورت میں پھر جو قومیں ہیں وہ بڑے حیرت انگیز قسم کے کارنامے انجام دیتی ہیں۔ اگر سیکنڈ ورلڈ وار کوئی دیکھ لیں تو برطانیہ نے وہ جنگ کس طرح سے سسٹین کیا اور کس طرح سے وہ لوگ جو تھے وہ جیت گئے۔ وہ حربیں ان کے اور ہیں، لیکن بہرحال ان کے اندر جو ایک امیر کے پیچھے وہ کھڑے رہے، وہ اس کے اندر اس چیز نے کردار ادا کی۔ اس وقت پاکستان کی جو یعنی ظاہری طور پر، ویسے تو امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ اس کی بہترین مثال ایک جنگ بدر ہے، پھر جنگ احد ہے۔ اگر وہ قوانین، جو قواعد و ضوابط نے جو اللہ نے معین کیے، اگر ان کی پابندی کریں گے تو تعداد قلیل ہونے کے باوجود بھی آپ انہیں شکست دے دیں گے، الہی تائید آپ کے ساتھ آ جائے گی۔ اور اگر لوگ جو ہیں
وہ اپنے امیر کی حکم کی فرما برداری نہیں کریں گے تو امیر کارواں چاہے رسول اسلام جیسی شخصیت ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ظاہری طور پر کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تمام قوم کو چاہیے کہ وہ یعنی جو افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور مکمل طور پہ یعنی اس میں اپنا صرف یہ نہیں ہے کہ صرف یعنی فیس بک پر ایک پوسٹ ڈال دی بے تمام ہی و کمال ہی اس چیز کے لیے وہ ان کی تائید کرے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ میری ایج کے لوگ ہیں وہ تو اپنا بس ٹائم پورا کر چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بچے ہیں، یہ ان کے مستقبل کا بھی مسئلہ ہے۔ جو ان کے پاس پلان ہے، حکومت کو بھی چاہیے کھول کے بتائے ساری باتیں لوگوں کو، جو ان کے پاس پلان ہے جس کے ذریعے سے تو یہ پاکستان تو عزیزان 22 کروڑ انسانوں کی آبادی ہے، یہاں 22 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر یہاں پر وہ چیز جو اسرائیل پلان کر رہا ہے اور انڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے، اس پرپس کے لیے، کیونکہ یعنی ان کے جو اہداف ہیں، کیونکہ اصل ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ 2030 میں، 2040 میں، 2050 میں حکومت کون کرے گا دنیا پہ، اس کے لیے وہ ڈیفرنٹ پلاننگز کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہ سیگمنٹ بھی آ رہا ہے جو اس وقت جس کے اوپر موومنٹ ہو رہی ہے، اور وہ پاکستان کو درمیان سے بریک کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ جو 22 کروڑ انسانوں کا جو مسئلہ ہے، اگر اس کو یہ ڈسٹرب ہوا اور وہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ وہ کرنے کا ان کا پلان ہے، تو بہت سادہ سی بات میں عرض کر دوں کہ یہ میں کو تصوراتی کہانی نہیں، یہ جو کچھ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے یا جو کچھ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہی کچھ راولپنڈی میں ہوگا۔ پھر کسی غلط فہمی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے، اور اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ ہم یعنی اپنے اندر وہ اتحاد پیدا کریں، اور اتحاد کے بعد پھر بے شک دعا کریں گے، پھر جو بھی تدبیر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تائید کرے گا۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جناب ہمیں بعض حضرات کہتے ہیں جی صلح کر لینی چاہیے، پاکستان نے تو کبھی جنگ کرنے کی بات کہی نہیں۔ پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے سب سے بہترین جو تجزیہ ہے وہ پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا کہ ہم آپ سے 1/3، ہم کیوں جنگ کریں گے آپ سے، لیکن جب آپ ہمارے اوپر جنگ مسلط کریں گے تو پھر ہم بہرحال آپ کو جواب دیں گے اور پھر ہم آپ کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ جو یعنی جنگ احد ہم نے نہیں مسلط کی تھی، وہ تو گھر آگے تھے لڑنے کے لیے، جب آگے تھے۔ پھر جنگ بدر بھی مسلمان نہیں لڑنا چاہتے تھے، جب انہیں بتایا گیا کہ مکہ سے لشکر روانہ ہو چکا ہوا ہے، پھر جب وہ قافلہ جس کی وجہ سے وہ لشکر روانہ ہوا تھا وہ بھی بتا دیا گیا ابو جہل کو کہ جناب وہ قافلہ سلامتی سے چلا گیا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں اب ہم جنگ کریں گے۔ تو پھر جب اگلا آدمی کہتا ہے جی میں جنگ کروں گا، تو پھر ہم مجبور ہیں کہ ہم جنگ کریں۔ اب اس وقت جو ہے وہ مودی کی جو اپروچ ہے وہ بالکل ابو جہل کی ہے کہ ہم جنگ کریں گے۔ تو پھر میرے عزیزان ہمارے پاس بھی صرف ایک حل ہے کہ ہم اپنے تمام تر اختلافات کو، یہ افواج پاکستان میں جو لوگ ہیں یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، ان میں ہزار کوتاہیاں ہوں گی، میں مانتا ہوں، یہ بھی اسی معاشرے کے افراد ہیں کو ہم نے باہر سے امپورٹ تو نہیں کیے ہوئے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو یعنی باقی لوگ ہیں، ابھی عید کا موقع ہے نا، کتنے افراد ہیں جو تنخواہیں لیتے ہیں اور مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وہ لوگ ذرا یعنی اپنے ہاتھ کھڑے کریں ذرا، جو مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ جو یعنی یہاں پر یہ طالبان کا فتنہ افواج پاکستان نے سوات سے اور یہ KPK سے اس کو نکالا ہے، یہ تاریخ کی ایک حیرت انگیز داستان ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی افواج کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ اس کو رول ماڈل کے طور پہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے کر کیسے دیا یہ اس میں شاید افواج پاکستان کے جو امیر ہیں جو بھی ان کا بھی شاید کچھ تھوڑا بہت رول ہوگا، لیکن پاکستان کے اندر یہ جو ایک چیز ہے کہ ایمان
لوگ یعنی اس کو شہادت سمجھتے ہیں، یہ سب سے بڑا پاور پوائنٹ ہے ہمارا۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے اس چیز کی کہ وہ اسے برقرار رکھ سکے۔ تو اس لیے میرے عزیزان اس وقت کوئی ہمارے پاس حل نہیں ہے، اگر یہ چیز خدا نہ خواستہ اس چیز کے لیے، اور پھر قوموں کی زندگی میں نشو و فراز، عروج و زوال کی داستانیں ہوتی رہتی۔ یہاں مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ ان کا اختلاف جو ہے وہ اس نظریے کے ساتھ ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو عراق ہے اور لیبیا ہے اور شام ہے، یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے سانحے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ یہ تمام ممالک ملا لیے جائیں تو ان کی آبادی پنجاب صوبے کے برابر نہیں ہے۔ یہاں اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو پھر بہت ہی خطرناک صورتحال ہو جائے گی۔ تو اس لیے میری درخواست ہے برادران، 3 کام کریں، پریکٹیکلی اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ آگے آئیں، یہ کوئی تصوراتی چیز نہیں، آگے آئیں اور سوشل میڈیا پہ سائبر وار کے اندر، میڈیا وار کے اندر اپنا رول پلے کریں، اور وہ تمام لا الہ کریں، وہ جو باطل قسم کے نظریات کو سپریڈ کیا جا رہا ہے، اور ان کے جو یہ مریم نواز ہے اور اس قسم کے جو لوگ ہیں، کیونکہ اسرائیل نے اور امریکن CIA نے ان لوگوں پر بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں۔ آپ اگر یوٹیوب کو دیکھتے ہوں تو ابھی بھی وہ یعنی ویڈیو کلپس موجود ہیں جس میں انڈیا کے جو سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نواز شریف کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، انڈیا نے نواز شریف کو بنانے کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ تو اس کا جواب دیں، مثبت چیز جو ہے، جو یعنی پازیٹیو جو پہلو ہیں ان کو آگے اجاگر کریں۔ دوسری چیز ہے کہ اپنے لیے لازم قرار دیں، یہ نہ سمجھیں صدقہ دیا کریں۔ جہاں رہبر معظم کے لیے، مجاہدین اسلام کے لیے یمن میں جو لڑ رہے ہیں، عراق میں، شام میں، کشمیر میں، وہ اس کے لیے صدقہ دیں۔ افواج پاکستان کے لیے، اور یعنی پاکستان کے جو موجودہ حکمران طبقہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی اس کا مسئلہ یہ نہیں کہ مجھے کوئی فائدہ اس سے، ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی یعنی جو فلاح کا دار و مدار اس چیز پر ہے۔ اور دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ، جیسا کہ یعنی چونکہ ہمارا فکر فرقہ واریت میں الجھی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں بہت ساری باتیں عجیب لگتی۔ دیکھیے میں نے آپ کو مثال دی تھی، دعا کیا کریں۔ جس وقت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ تھا، امام علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں بدترین حالات تھے، بنو امیہ حکمران تھے، اور اس وقت بھی مسلمانوں کی افواج جو ہیں وہ سرحدوں پر دشمنوں کے ساتھ نبرد آزما تھی۔ صحیفہ سجادیہ اٹھا لیجئے گا، اس میں دیکھیے گا امام علیہ السلام کی دعاؤں میں باقاعدہ طور پہ مجاہدین اسلام کی کامیابی کے لیے دعاؤں کی باقاعدہ دعا موجود ہے۔ امام علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے لیے باقاعدہ دعا کریں۔ میری آپ سے درخواست ہے دعا کیا کریں اور عملی طور پر اس کے ساتھ مربوط رہیں، تاکہ خداوند تبارک و تعالی جو ہے اس مملکت کی محافظت فرمائے اور افواج پاکستان کو کامیابی عطا کرے۔ اسی طرح سے مجاہدین اسلام روئے زمین پر جہاں جہاں پر بھی اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، بالخصوص یمن، کشمیر، فلسطین، بحرین، عراق، شام، جہاں جہاں پر بھی اللہ کی مخلوق پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجاہدین کو کامیابی عطا کرے اور رہبر معظم کو صحت و سلامتی والی طول عمر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔